تصور کریں 100 سال کا بوڑھا انسان اور 90 سال کی اس کی بوڑھی بیوی، اور اللہ تعالیٰ انہیں ایک بیٹے کی خوشخبری دے رہا ہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ اللہ کی قدرت کا ایک معجزہ ہے۔ آج کی اس تفصیلی ویڈیو میں ہم حضرت اسحاق علیہ السلام کی مکمل زندگی، ان کی معجزانہ پیدائش، بچپن، جوانی، شادی، نبوت، اولاد اور ان سے ملنے والے عظیم سبق کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے خاص ہے جو انبیاء کرام کی سیرت سے سیکھنا چاہتے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کا درجہ عطا فرمایا۔ وہ بت پرستی کے خلاف اٹھنے والے پہلے عظیم نبی تھے۔ اللہ نے انہیں آگ سے بچایا، انہیں مختلف ممالک کی سیر کروائی اور آخرکار سرزمین شام اور فلسطین میں بسایا۔ ان کی پہلی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کئی سال تک بے اولاد رہیں۔ انہوں نے اللہ پاک سے اولاد صالحہ کی دعا مانگی۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور پہلے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ لیکن حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بھی اولاد کی شدید خواہش تھی۔ وہ دونوں میاں بیوی بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ ایک دن فرشتوں کی ایک جماعت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر آئی۔ وہ قوم لوط پر عذاب لے کر جا رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی خاطرداری کی اور کھانا پیش کیا۔ انہوں نے کھانے میں ہاتھ نہیں لگایا۔ فرشتوں نے کہا، ہم آپ کو ایک خوشخبری دینے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس واقعے کو یوں بیان فرماتا ہے، اور اس کی بیوی کھڑی تھی تو وہ خوشخبری سن کر ہنسی۔ پھر ہم نے اسے اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بشارت دی۔ وہ بولی، افسوس، کیا میں بچہ جنوں گی جبکہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور میرا شوہر بھی بوڑھا ہے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا، کیا تم اللہ کے کام پر تعجب کر رہی ہو؟ اے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمت اور برکتیں ہیں۔ بے شک وہ قابل تعریف اور بزرگ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حیران ہوئے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ اس کی قدرت ہے۔ اس کے کچھ عرصے بعد اللہ کے حکم سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اسحاق کا مطلب ہے ہنسنے والا۔ یہ نام اس لیے رکھا گیا کیونکہ ان کی والدہ خوشی سے ہنسی تھی۔ یہ اللہ پاک کی لامحدود قدرت کا ثبوت ہے کہ وہ جسے چاہے، جب چاہے، جس عمر میں چاہے اولاد دے سکتا ہے۔
حضرت اسحاق علیہ السلام اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت عزیز اولاد تھی۔ ان کی تربیت اللہ کی توحید، تقوی اور نیکی پر ہوئی۔ جب وہ جوان ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے شادی کا اہتمام کیا۔ انہوں نے سختی سے حکم دیا کہ کنعان کے مشرک لوگوں کی لڑکیوں سے شادی نہ کی جائے۔ انہوں نے اپنے قابل اعتماد خادم کو اپنے بھائی کے خاندان میں جو خزان میں رہتے تھے یہ اپنے خادم کے ساتھ خزان کی طرف چلے۔ خادم نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت ربیقہ کا انتخاب ہوا جو نہایت نیک، سادہ، محنتی اور پاک باز لڑکی تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی 40 سال کی عمر میں حضرت ربیقہ سے ہوئی۔ شادی کے 20 سال بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں جڑواں بیٹوں سے نوازا، عیسو اور یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بعد میں اسرائیل کہلائے اور انہی کی نسل سے ساری بنی اسرائیل ہے۔ یہ بنی اسرائیل قوم انہی کی نسل سے ہے اور ان کے نسل سے بہت سارے انبیاء کرام گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائی۔ سورہ صافات آیت 112۔ اور ہم نے انہیں ابراہیم کو اسحاق کی خوشخبری دی جو ایک نبی تھا، صالحین میں سے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 72-73 میں بھی ان کا ذکر برکت والے نبی کے طور پر ہے۔ وہ اپنے والد کی طرح لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے، شرک سے روکتے اور نیکی کی تعلیم دیتے رہے۔ وہ صبر، عفو، احسان اور اللہ پر کامل بھروسے کی مثال تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے تقریباً 180 سال کی عمر پائی۔ ان کی وفات سرزمین فلسطین میں ہوئی اور انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ غار مغفیلہ میں دفن کیا گیا۔ ان کی وصیت تھی کہ ان کی اولاد مشرکوں سے رشتہ نہ کرے اور اللہ کے راستے پر قائم رہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتے ہیں کہ اللہ کی قدرت پر کوئی شک نہیں کرنا چاہیے۔ بوڑھے والدین کو بھی اللہ اولاد دے سکتا ہے۔ اولاد کی تربیت اللہ کے دین پر کرنی چاہیے۔ شادی میں دینداری اور خاندانی پس منظر کو ترجیح دو۔ والدین کے حکم کی اطاعت کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ بہترین منصوبہ بناتا ہے۔ اللہ ہم سب کو انبیاء علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔